साथ ट्रांसमिशन में प्लेटफॉर्म से बाजान इस्लाम आपकी लेकर आप हम देख रहे हैं सुन रहे हैं हमें खुशामदीद कहती हूँ। वक्त पे गए हुए थे और वक्त के बाद वापस आ गए हैं, गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही हमारा जो 14वां रोज़ा है जिसके अंदर अब हम दाखिल हुए हुए हैं और साथ अब जो इस वक्त जो हमारा सिलसिला है ये अफ्तार की तरफ बढ़ रहा है और ये घड़ियाँ बहुत ही मुबारक घड़ियाँ होती हैं जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही पहले मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कव्वाल हमारे, और आज हमें ज्वाइन करें रिजवान अली इरफान अली फरीदी कव्वाल हैं जो कि पाकपतन से आए हुए हैं। उनको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया कि इतनी दूर से आप हमारे इस ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज कौन सा कलाम सबसे पहले सुनाएंगे? जी, चंगा लगता है अली वाला। वाह क्या बात है, चलिए शुरू कीजिए।
जूरत की थी सैयद विच तारीख दे छा गई अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला इंज दी जूरत की थी सैयद विच तारीख दे छा गई बंदियां दे विच एक बंदे दी दी शामत आ गए बंदियां दे विच एक बंदे दी ऐसी शामत आ गई नारा मार के दसया 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 इंज गजदा अली वाला सोना लगदा अली वाला ए नारा मार के दसया 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 इंज गजदा अली वाला सोना लगदा अली वाला मैं नाले अली दा प्यारा मेरा नाना कमली वाला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला हाँ मैं नाले अली दा प्यारा मेरा नाना कमली वाला हसन अब्बास दे पीर ने मेरे मैं करमा वाला ओ हसन अब्बास दे पीर ने मेरे मैं करमा वाला चढ़ के मोढ़ियां ते हुसैन बोले ना इंज सजदा अली वाला सोना लगदा अली वाला मोढ़ियां ते हुसैन बोले ना इंज सजदा अली वाला सोना चंगा लगदा है सोना लगदा है प्यारा लगदा है अली वाला चंगा लगदा है सोना लगदा है प्यारा लगदा है अली वाला चंगा लगदा है सोना लगदा है प्यारा लगदा है अली वाला चंगा लगदा है सोना चंगा लगदा है सोना लगदा है अली वाला प्यारा लगदा है अली वाला सोना लगदा है अली वाला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला मौला अली मौला अली मौला अली मौला मौला माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मौला अली की शान में। हमारे साथ मौजूद हैं फरीदी कवाल पाकपतन। बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, खुश रहे हमेशा, बहुत ज़बरदस्त। और जैसे कि नाजरीन हम पहुंच रहे हैं इस वक्त, आपको पता है कि ये घड़ियां जो हैं वो इफ्तार की तरफ हम बढ़ रहे हैं। साथ ही अब हमारे उलमाए कराम से भी हमारी गुफ्तगू हो रही है। मैं जी जाऊंगी, जाके अपनी जगह पे बैठ जाऊंगी और जी अपने उलमाए कराम से जी गुफ्तगू का सिलसिला जो जारी है उस पर बात भी करूंगी ख़ास तौर पे। और आज जो हम मौजू पे बात करें बहुत ही ज़बरदस्त, शेख वक़ार अहमद रमानी साहब आपकी तरफ पहले आऊँगी क्योंकि ब्रेक पे जाने से अल्लामा सज्जाद शबीर रिजवी साहब तो बात ही कर रहे थे। और मैं चाहूँगी थोड़ा सा, चूँकि हमारे पास वक्त कम है तो थोड़ा शॉर्टली, मुझे पता है कि कूज़े में बंद करना, इतना ज़बरदस्त आज का मौजू मैंने ले लिया, मुंतखब किया जब मौजू, तो मैं भी सोच रही थी कि आज हम कैसे इस पर बात करेंगे क्योंकि एक दिन के अंदर ये मौजू मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन चूँकि कल हमने बात करनी है तो उस हवाले से 15वां रोज़ा होगा और हम सब जानते हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे एक दिन और अगर इस मौजू को हम कंटिन्यू भी कर सकें। लेकिन आज चूँकि हम बात कर रहे हैं और जो कि हम भुला बैठे हैं जिस मामले को, ये ज़िंदगी हमारी असल ज़िंदगी नहीं है, इसके लिए हम बिल्कुल नहीं आए। जिस ज़िंदगी की तैयारी के लिए आए हैं उस ज़िंदगी की तैयारी के लिए वहाँ जाते वक्त कितना तकलीफ़ दे अमल है कि जब रूह आपकी निकाली जा रही हो, जब आपको वहाँ ले जाने का अमल इस तरह का है तो फिर आगे क्या होगा। मतलब ये अभी मैं वाकई मेरे वक्फे में भी बिल्कुल मैं कही थी कि रोंगटे खड़े हो गए ये सोचते हुए बार बार, तो थोड़ा सा चाहूँगी इस पर मज़ीद बात कर लें। असल में हमें जाना है,
بالکل اصل میں ہمیں جانا وہی ہے، آپ والی جانے بات، کے لیے آئے ہیں، جانے کے لیے آئے ہیں، کیا رہنے کے خوبصورت، لیے نہیں آئے. رہنے کے لیے. پہلے ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ نے بار بار کہنا پڑے گا. دیکھیں جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے نا تو الف لام میم سے پڑھیں گے، والناس پہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ شروع کریں گے الف لام میم سے. اللہ اکبر، ٹھیک ہے کیا بات. تو جب بھی بات ہوگی تو آدم علیہ السلام سے ہوگی، رسول اللہ کی ہوگی. آدم آئے کا عنقریب قیامت ہے، جو عنقریب ابھی نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی. ہاں. رسول کریم آئے صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کا علیہ عنقریب وسلم. قیامت ہے. پھر آدم نے بھی بتائے، نوح نے بھی بتائے، عیسیٰ نے بھی بتائے، موسیٰ نے بھی بتائے، زکریا نے بھی بتائے، ابراہیم نے، اسماعیل نے، تمام انبیاء نے بتائے کہ یہاں رہنے کے طریقے کیا ہیں علیہ السلام. پھر سرکار عبد قرار جب آ گئے تو انہوں نے تو پھر کھول کر ایک ایک چیز کو سامنے رکھا، اور صحابہ کے ذریعے سے ہم تک اور اہل بیت اطہار کے ذریعے سے ہم تک یہ باتیں پہنچی. اگر ہم خاتون جنت کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا دنیا میں کیسے رہنا ہے. اگر ہم مولا کائنات کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا دنیا میں کیسے رہنا ہے، ان کی عبادتیں کیا تھیں. اگر ہم صدیق اکبر، حضرت عمر، عثمان غنی، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں تو پتہ چلا کہ رات رات بھر قیام کرتے تھے، دن دن بھر سیام سے روزے سے رہتے تھے، مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے، ذکر اذکار. بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی گھوڑے کی زین پر ادھر پاؤں رکھے اور ادھر پاؤں رکھے اور قرآن ختم کر لے؟ ہماری تو سمجھ سے ہی بالا ہے یہ. ایک آدمی ایک رات میں 17 قرآن ختم کر لے. اللہ ایک آدمی ایک دن میں ایک قرآن الگ ختم کرے، تراویح کی 8 رکعتوں میں ایک قرآن الگ ختم کرے. ہم پورے مہینے دے رٹا لگا کے مشکل سے ایک قرآن 2 قرآن کر پاتے ہیں. تو یہ لوگ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں آ کر خدا کے ذکر کو عام کیا. اصل میں ہمیں خدا کا ذکر کرتے رہنا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اچھا خدا کے ذکر سے مراد یہ جب آپ کے پاس فرصت ہے آپ تنہائی میں بھی بیٹھیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام ہانی نے پوچھا، تنہائی میں قطع کلائی یہ بیٹھنا بھی چاہیے. تنہائی میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو آپ اپنا محاذہ بھی کرے تو پورا اوور آل اپنی زندگی پہ محاذہ کرتے ہیں کہ چل کیا رہے، کر کیا رہے، کہاں پہنچے، کہاں جانا. تنہائی کا ذکر ہے، تنہائی کا ذکر ہے. جب آپ تنہائی میں ذکر کرتے ہیں اور اس وقت اگر آپ کی آنکھوں سے خوف خدا میں ایک آنسو گر جائے، وہ آنسو اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ آپ کی ساری عبادتوں کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. تو حضرت ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ میں ضعیف ہو گئی ہوں، مسکین ہو گئی ہوں، یعنی اب طاقت نہیں ہے، میری ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے، مجھے آسان سا طریقہ بتا دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ دن بھر میں کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، یہ الگ ہے. یہ اگر آپ نے پڑھ لیا 100 دفعہ تو اس دن آپ سے بڑھ کر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے. تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ سکتے ہیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں. کہا جتنا تمہارا دل چاہے اتنا پڑھو. کہا میں اپنے پورے دن میں سے ایک حصہ آپ پر درود شریف پڑھوں گا. یہ سمجھنے کی بات ہے. کہا اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے کہا 2 حصے. کہا اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر. اس نے کہا 3 حصے. کہا اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر. کہا پھر میں ہمہ وقت آپ پہ درود پڑھوں گا. سرکار نے کہا اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اب اس سے زیادہ کیسے ہوگا؟ 24 گھنٹے ایک آدمی سارے وقت درود پڑھ رہا ہے، اس سے زیادہ کیسے ہوگا؟ اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ دل سے ایک دفعہ اگر درود پڑھ دیں گے تو وہ سارے دن کے پڑھنے کے برابر ہو جائے. کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات ہے. اچھا علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، آپ کو بھی شامل گفتگو کروں. بہت خوبصورت ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، لیکن میں بہت زیادہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، لیکن جس موضوع پہ بات کریں، حالانکہ وہ موضوع منتخب کرتے ہوئے میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ ایسا موضوع ہے جو عصر حاضر کا انتہائی اہمیت کا حامل رکھتا ہوا موضوع ہے کہ لوگ اس پہ بات کرنے سے کتراتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑ دو، بات ہی نہیں کرو. اگر کسی سے بات بھی کرے تو وہ آگے سے شخص یہ جواب دے رہا ہے زیادہ تر اتنا نفسا نفسی کا دور ہے، کہتے ہیں چھوڑو، جب جائیں گے، جب کریں گے، جب ہوگا تب پتہ چلے گا. یہ بھی تو ایک کیفیت ہے نا، مطلب کہ برائی کی، غلط بات کی، کہ آپ بہت بڑی گناہ کی، کہ جی آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی. تو اچھا دوسرا ایک چیز یہ لوگ جانتے ہیں کہ جی جانا ہے. اچھا یہی ذکر میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو قرآن میں بتایا گیا ہے بار بار جو کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جو انحراف کریں گے، یا جو لوگ وہ یہی لوگ ہیں شاید جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی چھوڑو، جب جائیں گے ابھی تو کرنے دو جو کر رہے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ایک نادانی کی زندگی ہے اور ہم اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم. ہاں آپ خود یعنی نفس اپنا. اور کسی وقت بھی جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور روح کو نکالیں گے
تو یہی جناب سلمان فارسی کو نے فرمایا تھا جب قبر کے قریب گئے تھے اور حضرت علی نے کہا تھا کہ جب طبیعت خراب ہو تو وہاں چلے جانا. انہوں نے ایک مردے سے پوچھا تھا کہ بتاؤ قبر میں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ کہا 40 سال ہوئے. کہا کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا موت کی کڑواہٹ کو اب تک محسوس کر رہا ہوں. کہا یہ بتاؤ جب تمہاری روح نکالی جا رہی تھی، جو کہتے ہیں نا کہ جب ہوگا تو دیکھیں گے، بس یہ جملے ہیں آپ کے لیے، آپ کے توسط سے پہنچا رہا ہوں کہ جب روح نکالی جا رہی تھی تو کہا سلمان ململ کا کپڑا دیکھا ہے؟ کہا ہاں. کہا کبھی اس کو کسی اس پہ کانٹے دار درخت پہ ڈال کے اور کھینچتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے. کہا بس ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کانٹے دار درخت پہ جو ہے ململ کا کپڑا ڈال کے کوئی کھینچ رہا ہو، اور اے سلمان ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی قینچی سے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. کہا سلمان پوچھتے ہیں پھر بتاؤ اللہ کو تمہارا کون سا عمل پسند ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کو وہ روزہ بہت پسند ہے جو سخت گرمی میں رکھا جائے، جس کا دورانیہ بہت طویل ہو. کہا حضرت سلمان فارس کے رہنے والے تھے بہت. سلمان منا اہل البیت، جس کے لیے سرکار نے فرمایا تھا سلمان ہم اہل بیت میں سے. وہ پوچھتے ہیں اور کوئی؟ کہا وہ عمل جو اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے. یعنی مرنے کے بعد بھی کون سا عمل کام آتا ہے کہ ایک وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں روزہ نماز، یہ ہم اپنے لیے، آپ اپنے لیے، یہ اپنے لیے، مگر اللہ کو ایک اور عمل پسند ہے جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے. یقین مانے فشار قبر ایک الگ موضوع ہے، کسی دن آپ کے ساتھ بیٹھوں گا انشاءاللہ، کہ فشار قبر سے اگر کسی کو محفوظ رہنا ہے، قبر کی سختیوں سے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو قطع رحمی کر کے اس دنیا سے جاتا ہے تو جیسے اس کو لٹایا جاتا ہے قبر یوں آپس میں مل جاتی ہے. یعنی اب کسی چیز کو جو دو زمین دبا دے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جملے میرے مولا کے کسی کتاب میں نہج البلاغہ کے خطبے میں مولا فرماتے ہیں جسم کو دبا دے تو صلح رحمی کریں، رمضان میں محبتیں بانٹیں. میں نے کل اتنی سی بات عرض کی تھی، مجھے بہت ٹیلی فون آئے کہ آپ نے اتنی اچھی سی نیکی بتا دی. دیکھیں مسکرا کے دیکھنا ایک نیکی ہے نا، اللہ 70 نیکیوں کا ثواب دے دیتا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی نیکی جس پہ آپ کا کوئی خرچ نہ ہو اور آپ فشار قبر سے بچ جائیں، موت کی سختی سے بچ جائیں، اللہ ناراض نہ ہو تو سلام کرنے میں پہل کریں. 70 نیکیاں مل جائیں گی. لوگ گزر جاتے ہیں، ہم بھی آتے جاتے ہوئے کسی کو سلام کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہت سے جواب نہیں دیتے ہیں. اچھا پہلے تو یہ ہمارے پاس ہمارا کانسیپٹ ہے ہمارے مذہب میں کہ جی بتایا گیا ہے ہمیں کہ جی اگر آپ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سلام پھیلاؤ، اور جنتیوں کا ایک ہی طریقہ ہوگا سلام علیکم سلام علیکم. چھوٹے کے لیے بڑے کو حکم ہے. میں بھی ہمارے بالکل ہمارے پاس حدیث ہے بڑی مستند. اچھا سوری قطع کلائی معافی، میں صرف اتنی سی بات کروں، لیکن ہمارے یہاں تو جس کو نہیں بھی جانتے اس سے بھی سلام کرنے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جس کو جانتے اس کو بھی سلام نہیں کرتے. بڑے سے کہا فون اٹھا کے کہتے ہیلو ہاں جی ہیلو ہاں کیا حال ہے، ارے سلام تو کر لو نا. بڑے سے کہا کہ چھوٹے کو تم سلام کرو. کہا مولا میں چھوٹے کو سلام کروں؟ چھوٹے کو مجھے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا جواب دینا دے، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. ہم سنت کو کیوں ترک کریں؟ سلام کرنے میں کیا جاتا ہے؟ تو کہا مولا چھوٹا مجھے کرے نا. کہا نہیں، تمہارے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہیں، اس کے نامہ اعمال میں کم ہے. تم سلام کر کے نیکیاں حاصل کرو. اب مجھے بتائیے، میں آپ کے K21 کی توسط سے کہتا ہوں سلام کرنے میں زبانی تو چلتی ہے نا، کیا جاتا ہے؟ اگر سلام کر کے دن میں آپ نے 12-15 آدمیوں کو سلام کر لیا، 70 نیکیوں کو رات کو کیلکولیٹ کر کے آپ اپنے کیلکولیٹر میں جو ہے نفس کے بتائیں کہ آپ نے کتنی نیکیاں سمیٹ لی. اللہ کا نام ہے نا سلام، سلامتی ہے. رب الرحیم. نہیں میں نے بتایا کہ اتنا عام ہو گیا کہ فون پہ ابھی کوئی نہیں عادت نہیں رہی. اچھا ہاں جی کیا حال ہے، بس یہیں سے شروع، ارے سلام تو کر لو. اور مجھے بہت برے لگتے ہیں وہ لوگ. اچھا مجھے، میں نہیں پسند کرتی، مجھے اچھا نہیں لگتا جو فون کرے اور سب سے پہلے جو ہے وہ بغیر سلام کے بات کرنا شروع ہو جائے. میں جواب ٹوکنا چاہیے کہ بھائی سلام تو کر لیں پہلے، بھائی سلامتی تو کر. آپ فون کیا ہے تو پہلے کسی کو سلام تو کرے. اچھا اور پھر ایک وہ حضرات بھی، اب آئی نو کہ بہت سارے لوگ آفینڈ ہو رہے ہوں گے، لیکن اب جو بات صحیح ہے وہ ہے، لوگ کہتے ہیں السلام علیکم جی، السلام علیکم، موسم میں الٹا ہو گیا. السلام علیکم آپ کو کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ کیا ہے؟ آئی مین پتہ نہیں کیوں پروناؤنسیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لوگوں کا انشاء صحیح نہیں ہے، عربی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میں چاہتی ہوں کہ جی دعا کی طرف بڑھتے ہیں، دعا کرا لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد.
परवरदिगारा बहुत अच्छी बातें की गई, नेक बातें की गई। परवरदिगारा जो कुछ हमने पढ़ा, जो कुछ सुना, अहले बैत का ज़िक्र सुना, सहाब बावफा का ज़िक्र सुना, औलिया अल्लाह का ज़िक्र सुना, सारी नेकियां बिखेरी, इसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा के 21 की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। परवरदिगारा हमारा यहाँ बैठना सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, परवरदिगारा हमारा यहाँ बैठना, हमारी गुफ्तगू करना, अच्छी अच्छी बातें करना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। जो बीमार हैं परवरदिगारा उन्हें शफ़ाए कामला व आजला फरमा। पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, मेरे मालिक इस मुल्क को सलामती अता फरमा, हम लोगों में प्यार और मोहब्बत की फ़िज़ा बरकरार कर दे परवरदिगार। और वो सातें आ रही हैं कि कायनात के दूसरे ताजदार मौला हसन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आने वाले हैं। परवरदिगारा कायनात का दूसरा मासूम इस दुनिया में आ रहा है, उसके सदक़े से हमारी तमाम हाजतों को पूरा फरमा। परवरदिगारा इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सीरत पे हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगारा मुसलमानों को मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ फरमा। जो मुसलमानों के तमाम मसालिक को लड़ाना चाहते हैं, मुसलमानों में झगड़ा करवाना चाहते हैं, परवरदिगारा जो मुस्लिम उम्मा को लड़वाना चाहते हैं उसको नीस्त व नाबूद फरमा। मेरे मालिक जुल्म बढ़ गया, इमाम ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या रहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और रब ताला हम इस दूसरे अशरे में बार बार यही दुआ कर रही हूँ कि जो लोग हमारे गुजर चुके हैं, जो हम हैं, हमारे आने वाले, उन सब की इस पाक जो महीना है उसके तवज्जुह से इस दूसरे अशरे के सदक़े में हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। ट्रांसमिशन के सिलसिले इख्तिताम की तरफ बढ़ा है, लेकिन जाते जाते जी स्पॉन्सर्स की एक दफ़ा बात कर लूँ। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है प्योरीफाई फ्लेयर, मलका मसाले, QNN, एंग्रो फूड्स, वॉकीज़, मोगलिया निम्को, कमांडर बिल्डर, कमांडर सिटी, सैलानी फूड्स, रूह अफ़ज़ा, हमदर्द, पिज़ामेक्स, फॉमी बॉडी स्प्रे, फोर्टाइल, ईसा लैब, शहनशाह राइस, नेल्सन पेंट्स। तो ये तमाम हमारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी। और साथ ही आज के जो ड्रेस हमारा स्पॉन्सर किया वो लाइबास क्लोथिंग ने और शूज़ जी वॉकीज़ ने। तो दोनों स्पॉन्सर्स का बेहद शुक्रिया। जाते जाते जी जाऊंगी मैं, हमारे यहाँ पे कव्वाल मौजूद है, फरीदी कव्वाल जो कि पाकपतन से आए हैं, तो उनकी तरफ जाऊंगी जी और वहीं से जो है इस ट्रांसमिशन के सिलसिले का इख्तिताम करेंगे। एक नातिया जो कलाम है उसी से। अच्छा जी मैं उठ रही हूँ जी, हाँ जी पकड़ लीजिएगा मुझे, चलें ठीक है। चलें जी।
लकबी हाशमियो मुस्तनबी खुदा का दे अभी तैबा से ये क़याम आए दरूद सैयद कौनैन के वसीले से दरूद सैयद कौनैन के वसीले से हाँ दरूद सैयद कौनैन के वसीले से मेरी जुबान पे आका मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए मेरी जुबान पे आका तेरा ही नाम आए मेरी जुबान वो सर पे कमील का साया जुबान पे आया था वो सर पे कमील का साया जुबान पे आया था दयारे हश्र में आका दयारे हश्र में आका जब गुलाम